کہ حکومت ہر صورت جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا چاہتی ہے، وہ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں۔ دو سپریم کورٹ صاف الفاظ میں، اور جو سیاسی فیصلے ہیں اور خاص طور پر آئین کے معاملات ہیں وہ قاضی فائز صاحب کے ایشوز کو سامنے لا رہے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، 50 برس لگ جاتے ہیں۔ جو یہ 2 ماہ پہلے کیوں نہیں بول رہے تھے؟ میں وفاقی وزیر قانون ہے، شہباز شریف ہے، سب ناکام رہے ہیں وہ قائل کرنے میں عوام کو۔ چند دنوں بعد وہ گھر جائے گا، دوسرے چیف جسٹس کو آنا ہے اس منصب پہ، آپ اس کے اختیارات کم کر رہے ہیں۔ یہ کھلا تضاد ہے سارے اس بیانیے میں، اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ میں ہر صورت یہ وفاقی آئینی عدالت بناؤں گا۔ اصل میں مسئلہ تو میں کا ہے، میں کروں گا، میں یعنی ڈکٹیٹرشپ، ایک شخص ایک سوچ، اور ہم کریں گے یعنی اتفاق رائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بات کریں گے آئینی اصلاحات پہ، اور ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت ہر صورت جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا چاہتی ہے یا ان کے اختیارات محدود کرنا چاہتی ہے، اور یہ کوئی تاثر اب نہیں رہا، کیونکہ جو آئینی اصلاحات راتوں رات منظور کروانے کی کوشش کی گئی اس میں ناکامی کے بعد اب بلاول زرداری سندھ ہائی کورٹ گئے ہیں، مختلف جگہ پہ وہ خطابات کر رہے ہیں، اور ان کے خطابات سے بھی تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں۔ جو ان کو سیاسی نقصان ہوا ہے ان دنوں، اور اتنے بڑی انہوں نے کوشش کی حکومت کے اتحادی کے طور پہ، اور بڑھ چڑھ کے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے اور انہوں نے زور لگایا پورا کہ کسی صورت یہ قانون سازی اس محدود ٹائم میں جو مدت انہوں نے مقرر کی تھی ہو جائے، اور یہ آئینی جو اصلاحاتی پیکج تھا یہ کسی کو دکھائے بغیر منظور ہو جائے۔ اس ناکامی کے بعد آج انہوں نے خطاب کیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے جو خطاب کیا ہے اس کے نکات پہ میں بات کروں گا اور پھر تجزیہ بھی دوں گا کہ انہوں نے کہا کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ بلاول زرداری کہتے ہیں کہ ہر صورت آئینی اصلاحات کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عدالتیں عوام کو انصاف دینے میں 50 برس لگا لیتی ہیں، اس وجہ سے عوام کے مسائل کے لیے یہ سپریم کورٹ جو موجود ہے وہ دیکھے، اور آئین اور جو سیاسی فیصلے ہیں اس کے لیے آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت یعنی دوسری سپریم کورٹ وہ ہونی چاہیے۔ 2 سپریم کورٹ صاف الفاظ میں، کہ ایک وفاقی آئینی عدالت اور ایک سپریم کورٹ۔ منصور علی شاہ صرف عوام کے کیسز سنیں، لوگوں کے مسائل حل کریں، اور جو سیاسی فیصلے ہیں اور خاص طور پر آئین کے معاملات ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کو وہاں پہ وہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لگائیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ یہ کہا کہ یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا، محترمہ بینظیر بھٹو نے اس پہ کوششیں کی تھی۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس وفاقی آئین عدالت میں جو چیف جسٹس ہوگا وہ چاروں صوبوں سے باری باری ایک چیف جسٹس آئے گا، کبھی سندھ کا ہوگا، کبھی بلوچستان کا ہوگا جو مدت ہوگی، پھر وہ KPK سے ہوگا، پنجاب سے ہوگا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز صاحب یا جسٹس منصور علی شاہ کی وہ عزت کرتے ہیں، خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو کیس تھا، اور انہوں نے اس بینچ میں دونوں کیونکہ یہ موجود تھے جج صاحبان، تو وہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ بلاول زرداری منصور علی شاہ کا ایک طرف راستہ روک رہے ہیں، جو واضح طور پہ ایک تجزیہ کیا جائے، بحیثیت صحافی میں کر رہا ہوں تجزیہ، کہ وہ راستہ روک رہے ہیں اور اب وہ عوام کے ایشوز کو سامنے لا رہے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، 50 برس لگ جاتے ہیں۔ جو یہ 2 ماہ پہلے کیوں نہیں بول رہے تھے؟ کیا 2 ماہ پہلے انصاف مل رہا تھا عوام کو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وفاقی آئینی عدالت کی ضرورت ہے اور محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ خواہش تھی کہ یہ ہونا چاہیے، تو یہ جب آصف علی زرداری صدر پاکستان بنے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کے پاس مینڈیٹ تھا، تو اس وقت وفاقی آئینی عدالت کا قیام کیوں نہیں کیا گیا، یا اس پہ کیوں نہیں کام کیا گیا؟ 18ویں آئینی ترمیم میں اس پہ ساتھ میں کام کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں نہیں ایک اتفاق رائے پیدا کی گئی؟
ابھی بھی جو بات کی جا رہی ہے اس میں بڑے خدشات ہیں وکلا کے، سیاسی جماعتوں کے، سیاسی لیڈران کے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرد واحد یا کچھ اشخاص کے لیے، کچھ عہدوں کے لیے ایکسٹینشن کے معاملے کے حساب سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ وفاقی آئینی عدالت بنے، یعنی یہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے لا رہے ہیں. اب اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے بلاول زرداری ناکام رہے ہیں، اور نون لیگ کی جو وفاقی وزراء ہیں جس میں وفاقی وزیر قانون ہے شہباز شریف ہے، سب ناکام رہے ہیں وہ قائل کرنے میں، عوام کو رائے عامہ بنانے میں ناکام رہے ہیں. ایک چیف جسٹس جو اپنی مدت پوری کر رہا ہے اور چند دنوں بعد وہ گھر جائے گا، دوسرے چیف جسٹس کو آنا ہے اس منصب پہ، آپ اس کے اختیارات کم کر رہے ہیں. کیا وہ اس لیے آیا تھا کہ ان کے اختیارات آپ محدود کر دیں اور ان کو آپ ایک طرف کر دیں اور اپنے ایک نامزد کردہ جج کو آپ وفاقی آئینی عدالت میں بٹھا دیں جو آپ کے معاملات کو دیکھے اور جس کو پی ٹی آئی اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحفظ دے؟ یہ کھلا تضاد ہے سارے اس بیانیے میں جو بلاول زرداری پیش کر رہے ہیں. اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ میں ہر صورت یہ وفاقی آئینی عدالت بناؤں گا. اصل میں مسئلہ تو میں کا ہے، میں کروں گا، میں یعنی ڈکٹیٹرشپ، ایک شخص، ایک سوچ، اور ہم کریں گے یعنی اتفاق رائے. ہم یعنی اس میں تمام اس پاکستان کی اکائیاں، تمام صوبوں کے لوگ، تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے پیدا کریں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے ملک کے لیے، اور اس میں سپریم کورٹ کی بھی رائے شامل ہونی چاہیے. یہ جج صاحب جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی نہیں، جو آ رہے ہیں منصور علی شاہ آنے دیں ان کو سیٹ پہ، اور پھر تمام جماعتوں کو ایک اتفاق رائے پیدا کر کے چاروں صوبوں میں بارس کو سب کو ملا کے پھر یہ اس وفاقی آئین عدالت کا قیام اگر عمل میں لایا جاتا ہے تو پھر سیاسی فائدے کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ پہ کوئی انگلیاں نہیں اٹھائے گا. اس وقت یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں اور اپنے جو سیاسی فیصلے ہیں، جو فارم 47 کے معاملات ہیں، مینڈیٹ چوری کرنے کے معاملات ہیں، عہدوں پہ رہنے کے معاملات ہیں، آپ پہ الزام ہے کہ آپ ان کو تحفظ دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں. جو آپ کو سیاسی نقصان ہو چکا ہے اس کی بھرپائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے مخالف سمت میں جو رائے عامہ ہیں وہ عوام میں اس وقت عوام تک پہنچ چکی ہے. گلی محلے میں ہر شخص کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. اگر اس رائے عامہ کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کے عہدے پہ آنے دیں، اور ان کے آنے کے بعد ان کا انپٹ اس میں ہونا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کی ایک اتفاق رائے کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ملک کو قابل قبول ہوگا. آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.